اعوذ باللہ العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین صلوات بھیج دے محمد علیہ محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ نے آدم کو منتخب کیا، نوح کو منتخب کیا، آل ابراہیم اور آل عمران کو عالمین میں منتخب کیا۔ عزیزان گرامی، چاند رات سے مسلسل آپ کی خدمت میں اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں کچھ انبیاء کے تعلق سے عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ چونکہ اس آیہ مبارکہ میں انبیاء کا نام نامی اس میں گرامی ہے، لہذا میں نے بھی سوچا اور چاہا کہ کچھ انبیاء کا ذکر بھی ہو جائے، اور یہ تذکرہ اور یہ ذکر بطفیل سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ اس لیے کہ ہمارے پاس مجلس ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، مجلس ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس پلیٹ فارم سے اور جس ذریعے سے ہم سب کچھ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ صدقہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کہ جنہوں نے ہم کو فرش عزا دیا۔ ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم ہے، ورنہ دنیا میں اور جو دوسرے مذاہب ہیں، یا میں اور مذاہب کی بات نہ کروں، اور جو اسلام کے دوسرے فرقے ہیں، اسلام میں اور جو دوسرے فرقے ہیں، ان میں سے کسی کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی دوسرا پلیٹ فارم نہیں ہے۔ مجلس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر شادی کی طریقے سے، ولیمے کے طریقے سے گھر پر دعوت نامہ نہیں جاتا۔ جیسے کسی گھر میں شادی ہو، کسی گھر میں ولیمہ ہو، تو گھر پر شادی کا کارڈ آتا ہے، ولیمے کا کارڈ جاتا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے گزارش کی جاتی ہے کہ شادی ہے، تقریب ہے، ولیمہ ہے، یہ پروگرام کیا ہے، ایک جلسہ کیا ہے، اس میں آپ تشریف لائیے گا۔ لوگ جاتے بھی ہیں، نہیں بھی جاتے ہیں، جہاں پر اچھے سے اچھا بیٹھنے کا انتظام بھی ہوتا ہے اور تمام انتظامات رہتے ہیں، لیکن یہ معجزہ مجلس حسین نہیں ہے تو کیا ہے کہ صرف اعلان ہوتا ہے کہ حضرات فلاں جگہ مجلس ہے، اور اعلان ہوتا ہے، اور ادھر اعلان ہوا، یا یوں کہوں کہ ادھر شمع ذکر حسین روشن ہوئی، ادھر پروانے خود بخود کھنچ کے آ جاتے ہیں۔
دیکھیے موسم خراب ہے، بارش ہو رہی ہے، ادھر کئی برس سے مسلسل بارش میں ایام اذاں ہیں، بارش میں محرم ہے، تیز بارش ہے، مگر آپ مجھے بتائیں، اور میں بھی سر منبر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا یا کسی سے سنا کہ کسی مجلس میں موسم کا اثر ہوا ہو؟ موسم کسی مجلس پر اثر انداز ہوا ہو، موسم عزاداری پر اثر انداز ہوا ہو، موسم جلوس پر اثر انداز ہوا ہو؟ اس کے برخلاف تو ہمیں یہ نظر آتا ہے جتنا موسم خراب ہوتا ہے اتنا ہی جذبہ بڑھ جاتا ہے، اتنا ہی جذبے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ موسم کی خرابی کے سبب آپ نے دنیا میں پروگرام ملتوی ہوتے دیکھے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، کرسیاں بچھائی جاتی ہیں، پنڈال سجے جاتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن اگر موسم خراب ہو گیا تو یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ حضرات موسم کی خرابی کے سبب یہ پروگرام ملتوی کیا جاتا ہے، اگلے پروگرام کی اطلاع بعد میں دی جائے گی، اگلے پروگرام کی اطلاع آپ کو بعد میں دی جائے گی۔ آپ سچ بتائیے، کیا کبھی موسم کی خرابی کے سبب مجلس ملتوی ہوئی ہے؟ کبھی کوئی جلوس ملتوی ہوا ہے؟ کبھی ذکر حسین ملتوی ہوا ہے؟ جہاں جہاں موسم کی تیز خرابی ہو، تیز بارش ہو رہی ہو، اتنا ہی عزاداروں کا جذبہ اور بلند ہو جاتا ہے۔ جذبے میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ آپ کے یہاں تو گرمی ہوتی ہے، برسات ہوتی ہے، لیکن ٹھنڈک نہیں ہوتی ہے، لیکن ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر بھی ایسے ایسے ٹھکانے ہیں جہاں تیز ٹھنڈک ہوتی ہے، مائنس میں ٹمپریچر ہوتا ہے، تیز ٹھنڈک ہے، تیز گرمی ہے، تیز بارش ہو رہی ہے، تیز برسات ہو رہی ہے، موسم کوئی بھی ہو مگر مجلس حسین پر اثر انداز نہیں ہوتا، ذکر حسین پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ موسم اس پر اثر انداز ہوتا ہے جسے موسم نے زمانے نے بنایا ہو، لیکن زمانہ جس کی چوکھٹ پر سجدہ کرتا ہوا آگے چلا جائے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ حالات کوئی بھی ہوں، زمانہ کیسا بھی ہو، موسم کیسا بھی ہو، ذکر حسین تو ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ کووڈ کا زمانہ گزرا، کووڈ کا زمانہ گزرا، کیسا دور گزر گیا، کیسے حالات گزر گئے، بچہ جانتا ہے، تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ بھلے تعداد بہت کم رہی ہو مگر کہیں کوئی مجلس ملتوی نہیں ہونے پائی، ملتوی نہیں ہونے پائی۔ اور آپ ہی کے یہاں اسی شہر میں، اسی بمبئی میں جو عاشورے کا جلوس برآمد ہوتا تھا اسی طریقے سے برآمد ہوا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ ذکر ہے، یہ ان پاک ہستیوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ سید الشہداء علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ جن کے طفیل ہماری مجلسوں میں پورا اسلام بیان ہوتا ہے، پورا دین بیان ہوتا ہے، پورا مذہب بیان ہوتا ہے، سب کچھ اسی مجلس کا صدقہ ہے جو بیان ہوتا ہے۔ آپ ہی بتائیں، میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ آپ سال بھر شرکت کرتے ہیں مجلسوں میں، محفلوں میں، قصیدہ خوانیوں میں،
سال بھر آپ آتے جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کون سا ایسا دوسرا کوئی مذہبی پلیٹ فارم ہے جس میں آپ جاتے ہیں آپ کو کچھ مذہب کے بارے میں پتا چلتا ہے؟ آپ کا جواب نہ میں آئے گا، نہ میں آئے گا۔ بے شک رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس دن 30 دن مسئلے مسائل بیان ہو جاتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی بیان ہوتا ہے مسئلے مسائل بیان ہوتے ہیں۔ نماز کا مسئلہ بیان ہوگا، روزے کے بارے میں بیان کیا جائے گا، حج کے بارے میں بیان کیا جائے گا، مسئلے مسائل بیان ہوں گے۔ وہ بھی صدقہ ہے تو حسین ابن علی کا صدقہ ہے، صدقہ ہے تو حسین کا تو فعل ہے۔ تو میری کوشش یہ رہی کہ میں کچھ تھوڑا بہت جو چند منٹ ہیں اس میں ان کے تعلق سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتا رہوں کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا۔ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں۔ کل میں نے جناب موسیٰ کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج تھوڑی دیر چند منٹ، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، جناب موسیٰ کے بعد جو اولو العزم پیغمبر ہیں جن کا نام آتا ہے وہ جناب عیسیٰ ہیں۔ جناب عیسیٰ وہ نبی ہیں جو اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، آسمان پر ہیں، حکم پروردگار سے زندہ ہیں۔ اب اللہ کیوں زندہ رکھے ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے ان کو کیوں زندہ رکھا، مگر ایک بات سنتے چلیے کہ اکیلے حضرت عیسیٰ زندہ نہیں ہیں، اور بھی کچھ ہیں جو زندہ ہیں۔ جناب خضر زندہ ہیں، جناب الیاس زندہ ہیں، جناب خضر زندہ ہیں، جناب الیاس زندہ ہیں، اصحاب کہف زندہ ہیں، سو رہے ہیں مگر زندہ ہیں، جناب عیسیٰ زندہ ہیں۔ یہ سب حضور سرور کائنات کے بہت پہلے کے بزرگ ہیں، حضور سرور کائنات سے سینکڑوں برس پہلے کے ہیں، اور اس فہرست میں جناب خضر، جناب الیاس، جناب اصحاب کہف، اس فہرست میں جو آخری نام ہے وہ جناب عیسیٰ کا نام ہے، عیسیٰ کا نام ہے۔ اور اس کے بعد حضور سرور کائنات ہیں، حضور سرور کائنات کے بعد نسل رسول ہے، آل رسول ہے۔ ابھی لگ بھگ 1200 برس پہلے محمد کے ایک بیٹے کو اللہ نے حجاب غیب میں رکھا۔ ایک محمد کا بیٹا علی اور فاطمہ کا لخت جگر حجاب غیب میں ہے، زندہ ہے۔ تو جب اس کی زندگی کے لیے ہم نے کہا کہ محمد کا بیٹا علی و فاطمہ کا نور نظر زندہ ہے اور حجاب غیب میں ہے، پردے میں ہے، وہ زندہ ہے، تو علماء اسلام کہنے لگے کہ صاحب وہ کیسے زندہ ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ سنیے گا، کیسے زندہ ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے کہا سرکار کیا آپ کی سمجھ میں خضر، الیاس و عیسیٰ کی زندگی آ گئی ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں؟ ان کی زندگی سمجھ میں آ گئی کہ کیسے زندہ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نبوت کا کوئی زندہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے امامت کا آخری زندہ ہو۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ علماء اسلام کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے، ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ علماء اسلام کی سمجھ ہو سکتا ہے کہ امام آخر کی زندگی کے لیے اس لیے جواب دے جاتی ہو، میں نے کہیں کتاب میں نہیں دیکھا، میں نے تاریخ میں یہ نہیں دیکھا، میرا دل کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہو کہ چاہے خضر ہوں، چاہے الیاس ہوں، چاہے اصحاب کہف ہوں، چاہے حضرت عیسیٰ ہوں، سب آئیں گے،
سب زندہ ہیں، مگر کسی کے لیے نہیں ملتا کہ ان کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، محمد کا جانشین ذوالفقار لے کے آئے گا۔ وہ ذوالفقار کا خوف ہے، وہ ذوالفقار کا ڈر ہے جو انکار کرا رہا ہے، بہرحال کہ زندہ ہے۔ لیکن جب جناب عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے تو قوم والوں نے جناب مریم کی عصمت کی طرف انگلی اٹھانا شروع کی کہ مریم، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اور ادھر قدرت نے مریم سے کہہ دیا، مریم تم ان کو منہ نہ لگانا، تم ان کی بات کا کوئی جواب نہ دینا، تم خاموش رہنا، انتظام ہم کریں گے، انتظام ہم کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی معصومہ کی طرف انگلی اٹھائے تو جواب اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تم چپ نہ رہنا، تم خاموش رہنا، تم کچھ نہ بولنا۔ وہ اعتراض کر رہے ہیں قوم والے، قبیلے والے، کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کہ ایک مرتبہ مریم نے اشارہ کیا گہوارے کی طرف، جس جھولے میں عیسیٰ لیٹے ہوئے تھے، گہوارے کی طرف اشارہ کیا کہ پیدا ہوا بچہ بولا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ کے جملے قرآن نے ریکارڈ کر کے ہم کو سنائے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ سنیے گا، یہ قرآن ہے، اللہ نے کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ تین باتیں حضرت عیسیٰ نے کہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ بولے، سب قوم والے خاموش ہو گئے، سب چپکے ہو گئے۔ اب سب کی اٹھی ہوئی انگلیاں سب نیچی ہو گئیں کہ نہیں نہیں، یہ معاملہ دوسرا ہے، ورنہ پیدا ہوا بچہ بولتا نہیں ہے، پیدا ہوئے بچے نے بول کے بتا دیا کہ میری ماں کی عصمت کی طرف انگلی نہ اٹھانا، ماں کی عصمت کی طرف انگلی نہ اٹھانا۔ دنیا میں بچہ پیدا ہو تو پیدا ہو کے بولتا نہیں ہے، عیسیٰ نے بول کے بتا دیا، اور جناب عیسیٰ کی گواہی کو مان لیا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، عیسیٰ کی گواہی کو مان لیا۔ عیسیٰ نے جو ماں کی عصمت کی گواہی دی تو قوم والوں نے مان لیا۔ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی قوم سے عیسیٰ کی امت اچھی ہے، ماننے والے اچھے ہیں، کہ کم سے کم بچے کی گواہی کو مانا تو۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ عیسیٰ گہوارے میں ہیں، ماں کے لیے گواہی دے تو امت مان لے۔ حسن و حسین دربار خلافت میں ماں کی گواہی دے تو امت نہ مانے، کہ ہم بچوں کی گواہی کو قبول نہیں کرتے، ہم بچوں کی گواہی کو نہیں مانتے۔ ماں اور بیٹے کا معاملہ الگ الگ نہیں ہے۔ کوئی جا کے عیسیٰ کے زمانے میں شانہ ہلا کے کہے کہ یہ کیسی امت والے ہیں، کیسے قوم و قبیلے والے ہیں جو عیسیٰ کی گواہی مان رہے ہیں، ہم نے کہا ایسے مسلمانوں سے تو یہ اچھے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ وہاں ایک معصوم نے ماں کی عصمت کی گواہی دی، یہاں دو معصوم ماں کی عصمت کی گواہی دے رہے ہیں، ماں کی عصمت کی گواہی۔ بہرحال یہ جناب عیسیٰ تھے۔ ایک معجزہ سن لیجئے اور بس بات تمام ہو۔
جناب عیسیٰ کے معجزات ہیں، اور ان معجزات میں یہ معجزہ تھا جناب عیسیٰ کا کہ جناب عیسیٰ کے پاس بیمار لائے جاتے تھے، مبروس لائے جاتے تھے جن کے برس ہوتا تھا، جناب عیسیٰ ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کا برس ٹھیک ہو جاتا تھا، بیمار صحت یاب ہو جاتے تھے، شفا یاب ہو جاتے تھے۔ یہ جناب عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ لیکن ایک اور بھی جناب عیسیٰ کا معجزہ ہے، وہ یہ جناب عیسیٰ کا معجزہ ہمیں بتایا گیا کہ جناب عیسیٰ کا ایک معجزہ اور بھی تھا کہ عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے۔ عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا۔ تمام عالم اسلام مانتا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ مردے کو زندہ کرتے تھے۔ اب زندہ کیسے کرتے تھے وہ ہم کو تاریخ نے بتایا، کون سی دوا دیتے تھے، کون سا نسخہ استعمال کرتے تھے، وہ تاریخ نے ہم کو بتایا۔ وہ نسخہ سنیے کہ کون سا نسخہ تھا کہ جس نسخے سے عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے۔ مردہ جناب عیسیٰ کے سامنے لایا گیا، حضرت عیسیٰ کے سامنے مردہ آیا، جناب عیسیٰ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ بات ذہن میں رہے، نماز ہر زمانے میں رہی ہے، ہر زمانے میں نماز رہی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ کی سرکار میں دعا کی کہ پالنے والے معبود اس مردے کو زندہ کر دے۔ عیسیٰ کی دعا سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ جناب عیسیٰ کا معجزہ ہے جس کو عالم اسلام مانتا ہے، جس کو عالم اسلام منظوری دیتا ہے کہ ہاں عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے۔ لیکن مردے کو زندہ کرنے کا سلسلہ جناب عیسیٰ پر تمام نہیں ہوا۔ جب زمانہ آگے بڑھا، دنیا آل محمد کے در تک پہنچی، تو ایک بزرگ اور تھے جو مردے کو زندہ کرتے تھے۔ سنیے گا، ایک بزرگ اور تھے جو اکثر مردے کو زندہ کرتے تھے۔ ہم نے تاریخ سے ان کا نام پوچھا کہ ان بزرگ کا نام کیا ہے، کہا تم ان کو پہچانے نہیں، وہ وہی بزرگ ہیں جن کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ جو کعبے میں پیدا ہوئے، نام اللہ کا رکھا ہوا علی ہے، ماں کا رکھا ہوا حیدر ہے۔ حیدر، علی مردے کو زندہ کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ کا نسخہ یہ تھا کہ نماز پڑھی، اللہ کی سرکار میں دعا کی اور فرمایا کہ قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے۔ وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ نسخہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ نسخہ اپنے ذہن میں رکھیے گا جس نسخے سے حضرت عیسیٰ زندہ کرتے تھے۔ زمانہ جب حیدر کرار کی ڈیوڑی تک پہنچا تو علی کے سامنے بھی مردہ لایا گیا، علی کے سامنے بھی مردہ آیا، علی نے مردے کو زندہ کیا۔ مگر جب علی نے مردے کو زندہ کیا تو علی کا نسخہ دوسرا تھا۔ جب مردہ علی کے سامنے آیا، علی نے ٹھوکر ماری، فرمایا قم باذنی، کھڑا ہو جا میرے حکم سے، کھڑا ہو جا میرے حکم سے۔ وہ مردہ کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا، اٹھ گیا۔ وہاں بھی مردہ زندہ ہوا، یہاں بھی مردہ زندہ ہوا۔ ایک نسخہ انہوں نے دیا، ایک نسخہ انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا قم باذن اللہ، انہوں نے کہا قم باذنی، کھڑا ہو جا میرے حکم سے۔ معبود پالنے والے، یہ معاملہ کیا ہے؟ دونوں معصوم ہیں، دونوں تیرے منتخب کیے ہوئے ہیں، ایک نبی ہے، ایک امام ہے۔ غلطی معاذ اللہ کسی سے نہیں ہوگی،
اور نتیجے کے طور پر دونوں نے مردے کو زندہ کیا ہے. بہت توجہ آپ کی چاہتا ہوں. دونوں نے مردے کو زندہ کیا ہے. رزلٹ یہ ہے کہ دونوں نے مردے کو زندہ کیا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, یہ کہہ رہے ہیں میرے حکم سے کھڑا ہو جا. اب معاملہ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو نصیری کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے؟ نصیری کا دعویٰ صحیح ہے؟ کہا نہیں نہیں, علی نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ ہم بندے ہیں, خدا نہیں ہے. علی نے عبادتیں کر کے بتا دیا کہ ہم بندے ہیں, خدا نہیں ہیں. علی نے مصلی بنا کے بتا دیا کہ ہم بندے ہیں, خدا نہیں ہیں. ہم عبادت کرنے والے, سجدہ کرنے والے, اللہ کو ماننے والے. تو پھر یا علی آپ نے کیا فرمایا کہ اٹھ جا میرے حکم سے؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ جناب عیسیٰ خاکم بدہن غلط فرمائیں گے یا حضرت علی فرمائیں گے. کہا نہیں. تو ایک دن ایک بات سمجھ میں آئی, سن لیجئے اور بس اپنی بات کو مختصر کروں, کہ جب حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا, جب حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا تو مرضی پروردگار کے اختیار میں تھی. توجہ چاہوں گا, اللہ کی مرضی اللہ کے اختیار میں تھی. اور جب علی نے مردے کو زندہ کیا تو شب ہجرت سودا ہو گیا تھا, نفس ادھر چلا گیا تھا, مرضی ادھر آ گئی تھی. ایک اور صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. شب ہجرت سودا ہو گیا. جب علی بستر پر لیٹے تو نفس علی کا تھا, مرضی پروردگار کی تھی. جب علی بستر سے اٹھے, سو کے اٹھے تو رات میں سودا ہو گیا. علی کا نفس اللہ کی طرف چلا گیا, مرضی پروردگار کے مالک علی ہو گئے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. تو عزیزان گرامی, یہ حضرت عیسیٰ. بہرحال آل ابراہیم میں حضرت عیسیٰ. کل انشاءاللہ اس کے آگے بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. آج بس یہیں پہ بات تمام. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ ایک دن آئیں گے, ایک دن تشریف لائیں گے. مخبر صادق نے تمام خبریں ہم کو دی ہیں. جب ظہور ہوگا اور کعبے سے ہم کو آخری علی ملے گا, جو کعبے کی دیوار سے پشت کر کے کھڑے ہوں گے کہ آسمان سے عیسیٰ اتریں گے اور سب سے پہلے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. سب سے پہلی بیعت جو امام آخر کے ہاتھ پر ہوگی وہ حضرت عیسیٰ کی ہوگی. سب سے پہلے حضرت عیسیٰ آ کے امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس کے بعد بیعت کا سلسلہ شروع ہوگا. لوگ آتے رہیں گے, جوق در جوق بیعت ہوتی رہے گی, بیعت کا سلسلہ جاری رہے گا اور یہاں تک کہ کعبے میں نماز کا وقت آ جائے گا. اور جب نماز کے لیے مصلی بچھے گا اور امامت کی بات آئے گی کہ نماز کی امامت کون کرے, تو حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ نماز کی امامت فرمائیے, آپ نماز پڑھائیے. تو حضرت عیسیٰ ہاتھ جوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں گے کہ بھلا آپ کی موجودگی میں کیسے نماز پڑھاؤں, آپ نماز پڑھائیے, میں پیچھے نماز پڑھوں گا. تو کعبے میں مصلی بچھے گا. عزیزان گرامی, ابھی وہ منظر رونما نہیں ہوا ہے.
رسول نے اس منظر کے بارے میں ہمیں بتایا ہے جہاں پر دو معصومہ بیویوں کے بیٹے ہوں گے، ایک مریم کا بیٹا، ایک فاطمہ کا بیٹا، ایک مریم کا بیٹا، ایک فاطمہ کا بیٹا. اور جب امامت کی بات آئے گی تو فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا. صلوات بھیج دے محمد آل محمد. کیا منظر ہوگا خدا کی قسم. دو معصومہ بیویاں ہیں، ایک مریم معصومہ ہیں، ایک فاطمہ زہرا معصومہ ہے. کیا منظر ہوگا کہ امام کا مصلی آگے ہوگا، نبی کا مصلی پیچھے ہوگا. امام آخر امامت کریں گے، عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے. تو عزیزان گرامی، وہ منتقم خون حسین ہیں، وہ حسین کے خون کا انتقام لینے والے ہیں. ان کے سامنے ہر وقت حضرت عباس علیہ السلام کا علم رہتا ہے، اس کا پھریرا لپٹا ہوا ہے. ہمیں روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ علم کا پھریرا خود بخود کھل کے ہوا میں لہرانے لگے گا تو وہی وقت ظہور ہوگا کہ منتقم خون حسین، انتقام خون حسین کے واسطے نکل آؤ. آج آپ ہی نہیں رو رہے ہیں، وارث غم تو حجاب غیب میں ہے، وارث غم تو پردے میں ہے. یہ پورا نظام، یہ پورا انتظام کرنے والا حجاب غیب میں ہے. وہ ادھر سے پورا نظام سنبھالے ہوئے، نظام عالم بھی وہ سنبھالے ہوئے ہیں، نظام کائنات بھی وہ سنبھالے ہوئے ہیں، اور وارث غم حسین بھی ہیں. بس عزیزوں، آپ ہی نہیں رو رہے ہیں، فاطمہ زہرا بھی گریہ کر رہی ہوں گی، علی مرتضیٰ بھی آنسو بہا رہے ہوں گے، محمد مصطفیٰ بھی گریہ فرما رہے ہوں گے، ارواح انبیاء بھی آنسو بہا رہی ہوں گی. اس لیے کہ اب آج سے تو بڑی راتیں شروع ہو گئی، 7ویں رات آ گئی. آپ میرے ساتھ کربلا چلیے اور ذرا سا کان لگا کے سنیے تو آپ کو آواز صاف سنائی دے گی. چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، آلتاش آلتاش، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے. 7ویں محرم وہ تاریخ ہے کہ جس دن پانی بند نہیں ہوا. یہ بچے اپنے ذہن میں رکھیں، 7ویں محرم کو پانی بند نہیں ہوا ہے. پانی تو جب حسین آئے ہیں کربلا میں تبھی سے بند ہو گیا تھا. 7ویں محرم وہ تاریخ ہے جب قحط تھا، خیموں میں پانی ختم ہو گیا تھا، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے. آلتاش، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے. 7ویں، اور آج کی رات وہ رات ہے کہ جب ہم یتیم حسن کا ماتم کرتے ہیں، اس 13 برس کے پھول کا ماتم کرتے ہیں جو کربلا میں مرجھا گیا. حسن کے لال کا ماتم. جب امام حسن علیہ السلام دنیا سے سدھار رہے تھے تو وقت آخر جناب قاسم کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے بازو پر ایک تعویذ باندھا اور یہ فرمایا کہ میرے لال جب کوئی مشکل موقع آئے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا، پڑھ لینا. چاہنے والے چچا نے بھتیجے کو کبھی مشکل میں گرفتار نہیں ہونے دیا. قاسم کو 10 برس میں ایک لمحے کے لیے بھی مشکل و تکلیف نہ پیش آئی جو قاسم اس کو کھول کے پڑھتے. یہاں تک کہ کربلا میں قاسم پہنچ گئے. 2 محرم گزری، 3 محرم گزری، 4 محرم گزری، 5 محرم گزری، 8 محرم گزری، شب عاشور گزری،
عاشورے کا دن نکلا، دن گزر رہا ہے، قاسم کو ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ جب اور محمد کے لاشیں آ گئے، ماں خیمے میں بیٹھنے نہیں دیتی، چچا درے خیمہ پر ٹھہرنے نہیں دیتا، تو قاسم ایک خیمے میں آئے، آگے خاموش بیٹھ گئے۔ یاد آیا میرے بابا نے چلتے وقت ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا قاسم مشکل موقع پہ کھول کے پڑھ لینا۔ آج سے بڑھ کے کون سا موقع تھا؟ قاسم نے تعویذ کھولا، پڑھا، بابا کی تحریر دیکھی، لکھا ہوا تھا میرے بھیا حسین، میرے بھیا کربلا میں نہ ہوں گا، میرے بدلے قاسم جان قربان کرے گا۔ قاسم وہ تعویذ لیے ہوئے چچا کی خدمت میں آئے، اے چچا، اے چچا، بابا کا اجازت نامہ لایا ہوں۔ جنگل میں حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، قاسم کو کلیجے سے لگا کے بہت روئے، بہت گریہ کیا۔ قاسم کو مقتل کی اجازت دی، جاؤ میرے لال خدا حافظ، جاؤ قاسم خدا حافظ۔ قاسم کو اجازت میدان ملی۔ جب جناب قاسم میدان میں رخصت ہو رہے تھے تو تاریخ لکھتی ہے کہ جناب قاسم کی عمر بہت کم تھی، قد کم تھا، 13 برس کا بچہ، عمر ہی کیا تھی، سن ہی کیا تھا، قد ہی کتنا بڑا تھا، رہوار پر سوار نہیں ہو سکتا تھا۔ عباس نے گود میں لیا اور گود میں لے کے قاسم کو رہوار پر سوار کیا۔ میں کہوں گا آقا عباس آپ نے سوار تو کر دیا، اب میدان میں اتارے گا کون؟ اب اتارے گا کون؟ قاسم رہوار پر سوار ہوئے، حسین نے قاسم کو قریب بلایا اور قریب بلا کے قاسم کا گریبان چاک کر دیا، قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ اب کیوں چاک کیا مجھے نہیں معلوم، شاید اس لیے چاک کیا ہو کہ جب یتیم پوتا دادا کی خدمت میں جائے تو فریادی بنا ہوا، فریادی کی شکل میں جائے۔ قاسم چلے، چچا کو سلام کیا، جھک کے عباس سے رخصت ہوئے، مقتل میں آئے، قیامت کا جہاد کیا، قیامت کی لڑائی لڑے۔ خدا لعنت کرے ارزق شامی پر، اس کو اور اس کے 4 جوان بیٹوں کو 13 برس کے یتیم پیاسے نے شہید کیا۔ اللہ اکبر، 13 برس کا یتیم بچہ، 3 دن کا پیاسا، 4 جوان بیٹے، ان کا تواصلاً نار کیا، تہتیخ کیا۔ آخر میں ارزق شامی مقابلے پر آیا، قاسم نے ایک وار میں اس کو 2 کیا۔ قاسم تلوار چلا رہے تھے کہ دھوکے سے قاسم پر حملہ ہوا، گھوڑے سے زمین پر آئے، چاروں طرف سے دشمن ٹوٹ پڑا۔ چچا کو آواز دی، یا اماؤ ادرکنی، یا اماؤ آل اجل، اے چچا جلدی مدد کو آئیے۔ حسین پہنچے، قاسم دنیا سے سدھار چکے تھے۔ قاسم دنیا میں نہیں تھے، حسین نے منہ پر منہ رکھ دیا، میرے لال تیرا چچا آ گیا، میرے لال حسین آ گیا۔ ایسے موقع پر پہنچا جب تیری کوئی مدد نہ کر سکا۔ حسین نے ایک چٹائی منگائی، ایک حصیر آئی، قاسم کے جسم کے ٹکڑے رکھے، ام فروا تمہارا لال آ گیا۔ مادر خیمہ پر آئی، شکر کا سجدہ کیا، واہ قاسمہ، واہ مظلومہ کی صدائیں۔